بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے ارد گرد اچھے اعمال کے خوبصورت چراغ جلاتے چلو تاکہ موت کے راستوں سے گزرتے وقت تمہیں تاریکی کا احساس نہ ہو۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا اللہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ سب اسے عطا کر سکتا ہے اور تم سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ جب تک آپ کے کام مکمل نہیں ہو جاتے تب تک اچھی خبر کا اعلان نہ کریں، کیونکہ ابتدائی اعلانات حسد کی روح کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ شوہر کے لباس سے بیوی کی نفاست اور بیوی کے لباس سے شوہر کی غیرت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی کے لیے آس اور مان دونوں بن سکتے ہیں۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ انہوں نے ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں رکھا، یا رب تو انہیں جنت سے محروم نہ رکھنا۔ جو شخص جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ طنزیہ لہجہ، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ استغفار تمہاری پریشانی کا ازالہ، غم کا مداوا، گناہوں کی صفائی، دل کا چین اور رزق کا موجب ہے۔ لفظوں کے زخم چھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ دل ہر جگہ نہیں ٹکتا، لاڈ ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے، مان ہر کسی پر نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے، کھلی کتاب کی طرح ہر کسی کی آنکھوں سے پڑھے جانے کی خواہش نہیں ہوتی۔ بس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پورے ہجوم میں بھی نگاہ صرف ان پر ہی ٹکتی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہیں لائے گی۔ یا اللہ، کائنات کے سارے کام تیرے کن فیکون کے منتظر ہیں۔ یا رب رحیم، جتنے بھی لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم کر کے ان کے لیے خوشیوں کا سماں کر دیجیے، سب کے بگڑے کام سنوار دیجیے، آمین۔ وہ لہجے یاد رہتے ہیں جن سے آپ کا سارا اعتماد اور عزت نفس مٹی ہوا ہوتا ہے۔ کہنے والے کو صرف لمحہ بھر چاہیے ہوتا ہے کسی کو آسمان سے زمین پر پٹکنے کے لیے، لیکن سہنے والے کو صدیاں لگ جاتی ہیں خود کو جوڑ جوڑ کر دوبارہ اسی مقام پر لانے کے لیے جہاں وہ پہلے تھا۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوش کن اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلے باب میں آپ کے لیے کیا ہے۔ اے اللہ، تیرے بندے جس جس بیماری، تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور پھر مٹی سے بنا انسان ذرا سے حسن اور دولت پر اتنا غرور کرتا ہے کہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ خوش رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہیں، یہاں عارضی ٹھکانہ ہے۔ حق سچ کا ساتھ دیں، حسد چھوڑیں، مدد کریں اور خوشیاں بانٹیں۔ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت غم و تکالیف کی شدت کا وقت کے ساتھ ساتھ مدھم پڑھنا بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، لوٹ آئیں تو انہیں رکھ لیں، لیکن پہلے والی جگہ پر ہرگز نہیں۔ بیٹی کا پہلا حق
جو اکثر لوگ کھا جاتے ہیں، وہ اس کی پیدائش کی خوشی ہے۔ اللہ پاک ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ رہے، آمین۔ اب اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ لوگ بھول ہی جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ سیدھے ہو جاؤ اس سے پہلے کہ یہ سیدھی ہو جائے۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو شخص بڑے بڑے دعوے کرے اور حد سے زیادہ جھکے تو اس پر کبھی اعتبار نہ کریں، کیونکہ بڑے بڑے دعوے کرنا اور حد سے زیادہ جھکنا دونوں دھوکے بازوں کی نشانیاں ہیں۔ درد شدت کا ہو اور ہمدرد کوئی نہ ہو، ایسے تلخ ایام بھی آتے ہیں زندگی میں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ لوگوں کو اپنی مخلصی کی صفائیاں دینا بند کر دیں، کیونکہ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ محبت اور عزت نفس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ محبت سب سے پہلے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے۔ یا بندہ محبت کر لے یا اپنی عزت، ہاتھ کی مٹھی میں دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آ سکتی۔ میاں بیوی کے بیچ اتنی لڑائی ہو کہ کسی تیسرے کو پتہ نہ چلے، اور پیار اتنا ہو کہ بنا بتائے پوری دنیا کو پتہ لگ جائے۔ کیا کبھی ہمیں اس بات کا غم ہوا ہے کہ ہماری قرآن کلاس رہ گئی ہے، ہماری آج کی تلاوت چھوٹ گئی ہے، آج اذکار رہ گئے ہیں؟ اگر نہیں تو اپنے غموں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم صرف دنیاوی چیزوں پر ہی غمگین ہوتے ہیں یا ہمیں آخرت کا بھی غم ہوتا ہے۔ والدین بیٹی کو بیٹا کہہ کر پکار لیتے ہیں، مگر بیٹے کو بیٹی کہہ کر نہیں پکارا جاتا، کیونکہ بیٹیاں خاص ہوتی ہیں۔ وہ وقت آنے پر بیٹا بھی بن کر دکھاتی ہیں اور بیٹیوں کا کردار بھی بخوبی نبھاتی ہیں۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، ان کی ناقدری مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین یا رب العالمین۔ مولانا رومی کہتے ہیں، اگر کوئی تجھ سے عاجزی سے کچھ مانگ رہا ہے تو اسے دے دے، ورنہ کوئی ظالم تجھ سے زبردستی چھین کر لے جائے گا۔ مذہب لوگوں کی خدمت کے لیے بھی ہے، وہ صرف تسبیح کے دانوں اور مصلے میں ہی نہیں چھپا۔ ہمیشہ اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھیں کہ لوگ آپ کو آسانی سے اپروچ نہ کر سکیں۔ انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس نہیں۔ اپنی قدر کریں کیونکہ آپ اہم ہیں، آپ قیمتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت دعاؤں، نیک تمناؤں اور پرخلوص جذبوں کے ساتھ صبح کا سلام۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے ہر کام میں آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ احسان ہمیشہ نسل دیکھ کے کیا کرو۔ گائے سوکھا گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، جبکہ سام میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ عربی کہاوت ہے، اور جو دوست تم سے مخلص ہو کر محبت کرے وہ تمہارے لیے انسانوں کے پورے شہر سے بہتر ہے۔ غلط فہمی تھی کہ سب اپنے ہیں، مڑ کر جب دیکھا تو سایہ ہم سفر نکلا۔ ہمیں الف انار سے زیادہ الف انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دروازے گھر کے ہوں یا دل کے، اگر بلا تفریق سب کے لیے کھلنے لگیں تو عزت دار نہیں رہتے۔ یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والے کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے۔ ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ شاید بعض دفعہ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں، یہ نظر کا قصور نہیں ہوتا، یہ وقت کا قصور ہوتا ہے، جو ہر شے صحیح وقت پر ہی آشکار کرتا ہے۔ خوبصورت ہمیشہ خوش اخلاق نہیں ہوتے، لیکن خوش اخلاق ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ صرف سامنے والے کا ریئیکشن اور الفاظ یاد رکھے جاتے ہیں، لوگ اپنے عمل کو بھول جاتے ہیں،
اور پھر دل ٹوٹنے کا رونا رویا جاتا ہے۔ کوسے قضا کے رنگ تھے میرے خلوص میں، احباب سارے رنگوں کے اندھے ملے مجھے۔ اللہ کی محبت کا نور جب سینے میں اتر جائے تو اس نور سے انسان کا اندر باہر چمک اٹھتا ہے۔ قلب کی تاریکیاں معمولی نہیں ہوتی، یہ انسان کے وجود کو تاریک کر دیتی ہیں۔ ہر نعمت بے بہا ہونے کے باوجود انسان بے قرار رہتا ہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ دلی سکون اور اس کی محبت کی دعا مانگیں۔ سوہانجنا، کیکر کا گوند اور دیسی اجوائن 50-50 گرام تمام چیزیں لے کر پیس لیں۔ صبح، دوپہر اور شام ایک چائے کا چمچہ پانی کے ہمراہ لیں۔ اللہ کے فضل سے شفا ہوگی۔ کمر درد، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد اور مہروں کے لیے زبردست ٹوٹکا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا رکھو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ جب نکاح ہو جائے تو زندگی سے میں اور تم کا لفظ نکال کر اس کی جگہ ہم استعمال کرنے سے بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے یا کمتر سمجھنے سے زندگی کی کشتی ہچکولے کھاتی رہتی ہے۔ بے حد مفید ٹوٹکے۔ پرندوں کو ذات کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت کی علامت ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے دولت آتی ہے۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ روزانہ کچی ادرک کا استعمال معدے کے مسائل میں بے حد مفید ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں سے ایک کام، جو انہیں یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نیند کو قربان کرو نماز کے لیے۔ ہزاروں سال قبروں میں ہم نے سونا ہی ہے، اس رب کو راضی کر لیں، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ لاجواب ٹوٹکے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبا لینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ زیادہ پریشانی معدے کو کمزور کرتی ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ بہت چنچل، بہت خوشنما سی ہوتی ہیں بیٹیاں، نازک سا دل رکھتی ہیں، خاموش سی ہوتی ہیں بیٹیاں، بات بات پر روتی ہیں، نادان سی ہوتی ہیں بیٹیاں، ہے رحمت سے بھرپور اللہ کی نعمت ہے بیٹیاں، گھر بھی مہک اٹھتا ہے جب مسکراتی ہیں بیٹیاں، ہوتی ہے عجیب سی کیفیت جب چھوڑ کے جاتی ہیں بیٹیاں۔